سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جب، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. سرکار مدینہ فریاد ہے، فریاد ہے سرکار سکینہ، سرکار سکینہ. کون مددگار مدد کر، حضرت عباس علمدار مدد کر. رفت جگر نظر کر صدقہ ہو بندہ گنہگار علمدار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر. لگتے جگر ہے در قرار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر. لگتے جگر قرار مدد کر. دنیا میں کوئی مثل نہیں تیری وفا کی، تیری وفا کی. جہاں تو نے محمد کے نواز پہ فدا کی، نواز پہ فدا کی. میں ایک نظر کا ہوں طلبگار مدد کر. یا عباس علمدار مدد کر. لخت جگر ہے در قرار مدد کر. یا حضرت عباس علمدار مدد کر. لخت جگر ہے در قرار مدد کر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي وقوفهم
ومنكر فضائلهم أجمعين ومن الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام حاضرین کی اور ساتھیوں کی سماعت کے حوالے سے اس آیے کریمہ کو انہوں نے سخن میں کھڑا کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت پہلے بیت علیہ السلام کی طہارت کو پیش کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل بیت بس اللہ کہنا چاہیے کہ تمہیں ہر طریقے کی نجاست سے ایسے پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. انسانیت جس کو نجات تک پہنچانا اور اس کو نجات دلانا یہ اللہ کے لطف میں شامل ہے اور وہ چاہتا ہی ہے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جائیں. دنیا کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے اور ہر انسان، میں پریکٹیکل زیادہ تر باتیں کرتا ہوں جس کو آپ لوگ سمجھ سکے اور بہتر طریقے سے آپ جان سکیں، کیونکہ گفتگو وہی اثر انداز ہوتی ہے جس کو انسان سمجھ سکے. قرآن نے بھی، اور جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں بھی اللہ نے اس انداز میں گفتگو کیا ہے جس انداز کو اس کے لیے خاکی بندے سمجھ سکیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جنت میں کیا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن جنت میں کیا ہے اللہ نے یہ بتایا کہ جو تم سمجھتے ہو وہ ہم تمہیں دیں گے. وہاں کی باتیں اگر ہوں گی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا اس نعمتوں کا کیسا ہوگا، نعمتیں کیسی ہوں گی، کس معیار کی ہوں گی، لیکن ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے تم دنیا میں کھا پی رہو ویسا ہی کچھ ہوگا، کیونکہ اس سے اوپر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. انسان کی جو صلاحیت ہے، انسان کی جو خود کی اپنی چھمتا ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو سمجھ سکے. لہذا ہر انسان جس مقام پر جس طریقے کا ہوتا ہے اسی اعتبار کی گفتگو کو سمجھتا ہے. اور ایک بہت اچھی مثال دوں میں آپ کو، خاص طور سے میں گزارش کروں کہ ذرا مائک کو صحیح کرتے ورنہ میرے خیال سے کل تو قبلہ ہی کو مجلس پڑھنی پڑے گی. ایک سوال پڑھ دے محمد والے کبھی کبھی بہت جمی آواز دیتا نا تو کھا جاتا ہے پوری آواز، اور وہ پھر اگلے دن کے لائق کچھ بچتا نہیں ہے اس میں. تو یہ تھوڑا سا ضروری ہے کہ سانسیں بھی رہیں اور سانسیں کا علامت بھی رہے، کام بھی کریں. کیونکہ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں بول نہ پاؤں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد یہ سب پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو کل میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے آقا ہی یہاں پر رونق افروز ہوں گے، لیکن آج تو جان میں جانا ہی اور ان کے رات میں پھر آ کر یہاں پر بیٹھ گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل بھی اگر جان میں جان رہی تو ٹھیک ہے، ورنہ شب اربعین کے مجلس پہ قبلہ ہی پڑھیں گے ان شاء اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جو انسان جیسا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے پوری کائنات، جو انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے اس کی دوستی بھی ہوتی ہے. اور جو انسان جس مزاج کا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، کلی قاعدہ. اس میں آپ پریکٹس کر لیجیے گا کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کسی کو شکار کرنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اس کی دوستی شکاریوں سے ہوتی ہے. وہ ایسے انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا جو بالکل سے گھر میں بیٹھا ہو، ٹہلنے گھومنے والا نہ ہو. کوئی اگر انسان سگریٹ پینے کا عادی ہے، آپ دیکھ لیجیے وہ مجمع میں اسی کو ڈھونڈے گا جس کے پاس سگریٹ ہوگی، اسی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے. اگر کوئی پان کھانے کا عادی ہے تو اس کے ارد گرد سارے پان کھانے والے موجود رہیں گے. یہ قاعدہ ہے، یہ انسانی فطرت ہے. چونکہ جس انسان کے اندر جو خاصیت ہوگی، جو کوالٹی ہوگی، ویسے ہی افراد سے اس کی دوستی ہوگی.
اس کے علاوہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ جان بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو طلب اسی چیز کی ہے۔ دوستیاں طلب کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ کوئی انسان بکری کے ساتھ تو دوستی نہیں کرتا، مری ہوئی بکری سے سب دوستی کریں گے، کیوں؟ موتو جو ہوتا ہے سب اس کے ساتھ دوستی، زندہ بکری سے کوئی دوستی نہیں کرتا، کیوں؟ کہ اس لیے اس کی زندگی ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے، اس کا مر جانا ہمارے لیے فائدے مند ہے نا؟ جو جیسا شخص ہوگا ویسی ہی اس کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اور یہاں پر ایک بات، کبھی کبھی یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کا ایک دوست ہے، اچھا آج کل ہمارے سماج میں اتنی مصیبت کر دیا تو نثار بھائی بالکل پیچھے جا کے بیٹھ گئے، لیکن وہ نثار بھائی ذرا دبلے ہیں تو وہ دیکھ جا رہے ہیں، اگر نثار بھائی آگے ہوتے تو پرابلم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ جو انسان جس صلاحیتوں کا مالک ہے اسی اعتبار سے، اچھا یہ ہوا کیا، کبھی کبھی ہمارے سماج میں کسی معروف کو منکر بنا دیا جاتا ہے، جو مسلسل آپ کے سامنے گفتگو معروف یعنی اچھی باتوں کو بھی کبھی کبھی برا کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کہاوت ہے، اگر انسان، ایک دن میں نے آپ کے سامنے مثال دیا تھا کہ اگر آپ کو چھری نہیں چلانی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اگر ہاتھ کٹ جائے تو آپ چھری کو برا بھلا کہتے ہیں، غصہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس بے جان کے اوپر غصہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ چھری تمہارے ہاتھ میں ہے، ارادہ تمہارا کافی تھا، افعال تمہارے ضروری تھے، تم نے چلایا نہیں، لہذا چھری نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ آپ کا ہاتھ نہیں، وہ بچے کو بھی نہیں پہچانتی، بڑے کو بھی نہیں پہچانتی، مرد عورت کو کسی کو نہیں پہچانتی، اس کا کام ہے اگر صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگایا تو کاٹ دے گی۔ یہ غلطی تمہاری، لہذا ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، چھریاں نہیں دیتے، اس لیے کہ تم کو چلانی نہیں آتی۔ جب انسان کو چلانی نہ آئے تو وہ انسان اپنے آپ کو ذمہ دار مان سکتا ہے، اس چھری کی خطا نہیں ہے۔ اور اسی سے ایک بات نکلتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سماج کی جو اس وقت کی سب سے بڑی پرابلم ایک بن گئی، نوجوانوں کا شادی نہ کرنا ایک پرابلم ہے، نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا افسوس کی بات کبھی کبھی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے آئیڈیاز اور ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور اس کے اوپر ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، میں اس گفتگو کو آگے لے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک انسان، اچھا وجہ کیا ہے؟ شادی شدہ لوگوں نے خراب کر دیا ماحول، یہ ساری پرابلم شادی شدہ لوگوں نے خراب کیا۔ اگر شادی شدہ اچھے سے رہتے، جس شادی شدہ کو بٹھا کر پوچھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی کسی مقتل سے آیا ہو اور اس کو قتل کر دیا گیا ہو، ایسی آگے برائیاں کرے گا، ارے زندگی چوپٹ ہو گئی، فلانا ہو گئی، دھماکہ ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا شادی جو کمارا ہے وہ سکتا ہے کہ بھیا مر جائیں گے، ابھی تو کم سے کم سانسیں چل رہی ہیں، شادی ہو گئی تو مرتے جائیں گے۔ اچھا ایسا کچھ ہوتا ہے، کریٹ بھی کرتے ہیں ماحول ایسا۔ پہلا آفس میں ایک دن شوہر کا فون آیا 10 بجے، خاص طور سے میں اس ماحول کے لیے کہہ رہا ہوں جہاں پر انسان میاں بیوی جو نیوکلیر فیملیز ہیں، چھوٹی فیملیز ہیں جو رہتے ہیں، خالی میاں بیوی، آج کل کے جیسا ماحول ہے، خاص طور سے ہمیں جو رہتے ہیں چھوٹے ماحول میں، چھوٹی فیملیز کے درمیان۔ تو 10 بجے فون کرتا ہے شوہر کہ ایسا کرو کہ ناشتہ تیار کر لو۔ ابھی تو عباس بھائی کا اچھا ہے، ہم لوگ کو باہر لا کے کھلا دیتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وہ کیا کرے، ناشتہ تیار کر لو۔ اچھا جو چھوٹی فیملیز ہوتی ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر آفس گیا، اچھا کبھی کبھی تو آج کا جو سسٹم بن گیا ہے وہ آفس میں کیا کرتے ہیں، میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا فریش کر دوں تو آپ لوگ بات سے قریب ہو جائیں گے۔ وہ آج کل کے جو آفیسز جتنے بنائے جاتے ہیں، آفس چاہے بعد میں کھلے، اس میں جو ہے وہ بوفے اور کینٹین پہلے کھول دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ اس میں اس لیے کھول دیا جاتا تاکہ بیچارہ، سب جانتے ہیں کام کرنے والے زیادہ تر شوہر ہیں، گھر سے بھوکا آئے گا یہی پہ ناشتہ کرے گا، تو پہلے سے ایک بوفے اور ایک کینٹین کھول کے رکھو اس کے لیے۔ تو 10 بجے اس نے فون کیا، اب بیویاں کیا کرتی ہیں، وہ سو جاتی ہیں، شوہر آفس، بیوی سو گئی۔ ابھی گرمی آنے دیجیے، جب وہ صبح کی نماز کے بعد اے سی چلے گا تو سب کے سب، وہ جب دوپہر میں آنے کا 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، پھر پکا لو، اس کے بعد شوہر کو آئے اور کھلا دیں گے۔ ایسا ہی ایک دن 10 بجے شوہر نے فون کیا، آ رہا ہوں میں، میرے ساتھ میرا دوست بھی ہے۔ کیسی بات کر رہے ہو، ابھی تو میں سو کے اٹھی بھی نہیں ہوں، یہ ہے فلانا ہے، کیوں لے کر آ رہے ہو؟ بولا نہیں میں جانتا ہوں تم سو کے نہیں اٹھی ہوں، مگر پھر بھی تیار ہو جاؤ، لے کے آ رہا ہوں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ،
سو کے اٹھنے کی آپ بھی جانتے ہیں گھر بھی گندا ہے, کچن میں برتن گندا ہے, تو رات میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا, سارا برتن گندا ہے, سینک پہ سارا سامان رکھا ہوا ہے, دھلائی نہیں ہوئی, گھر کی صفائی نہیں ہوئی, گھر کی جو سارا سامان اس کو سیٹ نہیں کیا گیا, کپڑے جیسے تھے ویسے پڑے ہیں, لا کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ میرا دوست بزید ہے شادی کرنے کے لیے, میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں شادی کے بعد زندگی ایسی ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس سے بات اپنی موڑ لے, شادی نہ کرے. یہ پرابلم یہاں سے ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں نے وجہ کیا ہے, جملہ میں آپ کے سامنے وجہ کیا ہے, جو انسان جیسا ہوگا ویسا سامنے والے کو دکھانے کی کوشش کرے گا. محمد بھائی ایسا ہی ہے نا, میں جیسا ہوں اپنے جیسے مزاج کے انسان سے دوستی کروں گا, آپ جیسے ہیں اپنے جیسے انسان کے ساتھ دوستی کریں گے. کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر ایک انسان اچھا ہو وہ برے کے ساتھ دوستی کرے, ناممکن ہے. مگر یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہزار برائیوں کے ساتھ ایک کوئی ایسی اچھائی ہو جو اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو چونکہ اگر آپ کے اندر ایمان میں کوئی صفت اچھی ہے تو آپ اسی صفت والے کو کیا کریں گے, تلاش کریں گے تاکہ اس کے ساتھ دوستی ہو جائے. دنیا جو گناہوں کا مرکز تھی, دنیا جو فساد کا مرکز تھی, جہاں پر انسان ظلم نہ کرے تو اسے سکون نہ ملے, جہاں پر انسان تباہی نہ کرے تو اسے مزہ نہ آئے, جہاں انسان دوسروں کا مال نہ کھائے تو اس کو لذت نہ ملے, جہاں انسان دوسروں کے نامحرموں کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر نہ دیکھے تو انسان کی آنکھوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھول جائے. جو کیا یہی ہوتا نا, ارے کیا ہے دیکھو کیا پرابلم ہے, اتنی اچھی پتہ نہیں کل یہ منظر دوبارہ نظر آئے گی نہیں, دیکھ لو آج. ہوتا ہے نا, نگاہوں کو انسان اپنے چراتا ہے اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. چونکہ جیسا انسان صحیح ویسی چیزوں کو انسان دیکھتا ہوا جاتا ہے. جو انسان جس کوالٹی کا ہے وہی دیکھتا ہے. چونکہ دنیا میں فساد ہے, ظلم ہے, بربریت ہے, شرارت ہے, شیطنت ہے, خباثت ہے, لہذا اللہ نے چاہا کہ اگر میں نے اپنے بندوں کو دنیا میں لے جا کر چھوڑ دیا تو چونکہ انسان کی فطرت ہے خباثتیں, خبیث کی پیروی کریں گے, شرارتیں شریر کی پیروی کریں گے, ظالم مزاج انسان ہے لہذا ظالم کی پیروی کرے گا. لہذا اللہ نے اطاعت سے پہلے کچھ ایسی شخصیات کو بھیجا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ نے تم کو ہر طریقے کی نجاست سے دور کر دیا ہے. معیار کیا ہے, اگر ان کی پیروی کرو گے تم ظالم ہو ان کے اندر ظلم نہیں, تم شریر ہو ان کے اندر شرارت نہیں, تم فاسد ہو ان کے اندر فساد نہیں, تم فاسق ہو ان کے اندر فسق نہیں. دنیا جس چیز کا خزانہ ہے اہل بیت کو ہم نے نور سے اپنے اتنا منور کر دیا, ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے, ہدایت پاتے چلے جاؤ گے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جو انسان جس مزاج کا ہوتا, اللہ نے اہل بیت کو اسی لیے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق فهو, یہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح سے ہے جو اس میں سوار. اچھا مزاج پروردگار بھی دیکھیں, اگر اللہ اپنی پر آ جائے, یہ انسانوں کو اس نے چھوڑ رکھا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا بازی مارنے والا ہوں, میں بہت بڑا جیتنے والا ہوں. اگر اللہ اپنی پر آ جائے, کائنات میں دکھایا ہے اس نے, جب خدا اپنی پر یعنی اپنی پر ہمارے اعتبار سے, وہ اپنے اعتبار سے آ جائے تو پھر تو بات ہی نہیں, وہ تو کن کا مالک ہے. اگر وہ اپنی, اس نے کیا کیا, جب دنیا ظلم کی طرف آگے بڑھی اس نے دنیا کو اسی چیز کے ذریعے سے انسانیت کو تباہ کیا جسے انسانیت اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اب رہا چلا لشکر لے کر کنکر سے مار دیا, نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا مچھر سے مار دیا. ہاں یہ قرآن کیا کہتا, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو حیات بخشی. لیکن اگر انسان حدود الہی کو پار کر جائے, جو پانی حیات ہے اسی پانی کو اللہ موت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. نوح کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں. کہا مزاج پہچانو, اگر تم ہمارے مقابلے میں آؤ گے جس سے ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں اسی سے تم کو مار بھی سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ضرورت ہے انسان کو سیکھنے, اہل بیت کو سیکھو. آج کی ضرورت ہے اہل بیت کو جاننے کی. اگر اہل بیت کو آج بھی ہم نہیں سمجھے, کردار رکھو جو میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں.
ہر ایک، میں ایک چیز کہتا ہوں اور یقیناً یہ میرا عقیدہ بھی ہے، چونکہ عقیدے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا عقیدہ بھی، میں احترام تو سب کا کرتا ہوں مگر مانتا ہوں صرف اہل بیت. اور یہ جبکہ میرے خیال سے کل تک تو ہیں گے آپ، تو کل تک تو آپ مجھے کیش کرتے ہی رہیں گے. احترام کرنا الگ بات ہے مگر مانتا اپنے کو. دنیا میں ہزاروں کتابیں ہیں مگر مانتا قرآن کو ہوں. دنیا میں سینکڑوں احادیث کی کتابیں ہیں مگر ہم انہی احادیث کو مانتے ہیں جو احادیث اہل بیت عصمت و اطہار سے لی گئی ہوں. ٹھیک ہے، ہم آپ کا احترام کرتے، برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ماننے کی بات نہیں. مانیں گے انہی کو تو ہمارے سلسلے میں واقع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ، یہ ہماری نجات کا ذریعہ. کہ میں نہیں کہتا، قرآن سے پوچھو، اگر قرآن نے ان کو ہر طریقے کی برائی سے پاک رکھا ہے تو قرآن نے ایک جگہ یہ کہا، کیا وہ ہدایت کے زیادہ مستحق ہیں پیروی کرنے کے جن کو ہدایت دی گئی ہے، یا وہ پیروی کے زیادہ مستحق ہیں جو خود ہدایت کے محتاج؟ افمن یہدی احق الی الحق ان یہدی. ایک سوال پڑھ دے محمد آل محمد. افمن یہدی احق الی الحق ان یتبع، کہ وہ جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ اتباع کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو؟ فما لکم کیف تحکمون. قرآن، میں نے آپ کے سامنے کہا، قرآن کو اگر انسان دستور زندگی بنا لے، قرآن کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو کبھی یہ ناممکن ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی میں رہ جائے. قرآن نے سامنے پیش کیا، کہا وہ جو ہدایت کی طرف، حق کی طرف ہدایت کرے وہ مستحق اتباع و پیروی ہے یا وہ جسے خود ہدایت کی ضرورت ہو. تو ہماری تاریخ قرآن بتائے گا کون ہے. آج ادنا سے ادنا مسلمان جو دین کو نہ جانتا ہو وہ بھی آ کر کے کہتا ہے نہ علی سے بڑا کوئی عالم، نہ علی سے بڑا کوئی زاہد، نہ علی سے بڑا کوئی متقی، نہ علی سے بڑا کوئی اللہ اور رسول کو پہچاننے والا. تو اب فیصلہ تم کرو. جب علی کے اندر ہر صفات موجود ہیں تو علی کے رہتے کسی غیر علی کی پیروی نہیں کی جا سکتی. یہ قاعدہ قرآن پیش کر رہا ہے، یہ میرا قاعدہ نہیں ہے. لہذا مدینہ ہے اور یہودیوں کا عالم آ گیا. آج کل تو وہ دور ختم ہو چکا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب علم کی بھوک ہوتی تھی. آج کل علم کی بھوک اگر زیادہ ہو تو آج کل تھوڑا سا پرابلم یہ ہو گئی کہ علم کی کم، کھانے کی بھوک زیادہ ہو گئی. آدھا گھنٹے کی مجلس، 1.5 گھنٹے کا سفرہ وہ تو عام ہو گیا پوری دنیا میں. تو آدھا گھنٹے سے زیادہ مجلس برداشت نہیں، لیکن 2 گھنٹے کا سفرہ چلے گا، نو پرابلم. یہ ایک قاعدہ ہے، چونکہ جس کی بھوک پڑتی ہے اس کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، اس کی طرف انسان جاتا ہے. لہذا بھوک کو تبدیل کرے، اس لیے کہ جو انسان پیٹ کے چکر میں زیادہ بھاگتا ہے وہ ذہن خالی ہوتا چلا جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام العلم بالجوع، علم کو بھوک میں رکھا. بھوک کو تلاش کرو. جتنا علم کی طلب بڑھتی جائے گی عالم کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ گے. جب چونکہ ایک چیز میں آپ سے کہوں گا، کسی بھی قوم کی 2 اساسی چیزیں ہوتی ہیں مین، جسے آپ کہتے ہیں فاؤنڈیشن آپ بول سکتے ہیں. اب آپ فرینچ میں تھوڑا سا ایرانیوں کے طریقے سے آگا، یہ فرینچ والے بھی موڑ دیتے ہیں انگلش کو. فاؤنڈیشن کو بھی میں نے سنا تھا کچھ اس کو الگ سے تلفظ کرتے ہیں. یہ فاؤنڈیشن شاید میرے خیال سے بولتے ہوں. یہ فاؤنڈیشن مذہب کی اور ہر شخص کی 2 فاؤنڈیشن ہوتی ہیں. کیا؟ ایک علم، دوسرا کلچر. جس قوم کی بنیاد میں علم اور کلچر ہو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور کلچر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. نام مثال کے طور پر لڑکے کا نام اہل بیت کے نام پر اور کام دشمنان اہل بیت کا. نام سیدہ زہرا اور سیدہ زینب کے اوپر اور کام وہ جو دشمنان اہل بیت نے بھی نہیں کیا. اب آپ یہ بتائیے، اگر کسی لڑکی کا نام مثال کے طور پر فرض کر لیجیے میری لڑکی کا نام زہرا ہو اور وہ پردہ نہ کرے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے کلچر کو نہیں پہچانا. اللہ نے اس طہارت کی قسم کھائی ہے. چادر تطہیر نے اہل بیت کو سند بخشی ہے. کم سے کم کردار بعد میں پیش کرو گے، ظاہر تو ایسا بنا لو کہ دیکھنے والا کہے ہاں بالکل جیسا نام رکھا ہے اس نام کی لاج رکھی ہے. یہ ضرورت ہے سیکھنے کی. اہل بیت علیہ السلام اس کا بھی سوال ہم سے کریں گے
کہ تم نے ہمارے نام کا کیسے استعمال کیا، تم نے ہمارے نام کو کیسے یوز کیا. آج ہماری ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. سامنے والا دیکھے اور سمجھ لے کہ اسی لیے کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان سے نہیں کردار سے دعوت دو. اب یہ بتائیے، جب ہم تاریخ ہماری بیٹی اگر معاشرے میں بیٹھ کر پردے کے اوپر بات کرے گی، زینب کا ماتم کرے گی، شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا ماتم کرے گی، کیا ہوا کربلا میں؟ اب آپ یہ بتائیے کیا ہوا کربلا میں؟ ہماری بیٹی اگر جا کے بتانے لگے گی کربلا میں زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ چادر چھین لی گئی تھی. جب وہ ظلم تھا تو تم اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ سوال اٹھے گا نا. لہذا اہل بیت علیہ السلام کو کردار کے ذریعے سے پہچانواؤ. جتنا تمہارا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا چادر تطہیر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے چلے جاؤ گے. صلوات بر محمد و آل محمد. مدینے میں یہودیوں کا ایک وفد آیا، اس میں ایک عالم تھا. اس نے جانے کے بعد خلافت سے جو اس وقت کے خلیفہ مسلمین تھے ان سے معلوم کیا کہ 3 سوال ہے میرے پاس، اور میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان کا جواب صرف رسول دے گا یا وسیع رسول دے گا. آپ پریپیئر ہیں اس کے لیے؟ جواب دیں گے آپ؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھو. اچھا کبھی کبھی اس لیے بھی سوال پوچھ لے جاتے تھے، نہ کہو جواب آ ہی جائے. جواب سوال ہوا کا 3 سوال ہے میرے پاس. پہلا سوال، اللہ کیا نہیں جانتا؟ 1. دوسرا، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ تیسرا، اللہ کیا رکھتا نہیں ہے؟ 3 سوال. تینوں سوال اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی روشنی سے کفر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر بھی ہے، اللہ ہر شے کا عالم بھی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کے پاس نہ ہو. جیسے ہی سوال چونکہ قرآن کے خلاف سوال ہو گیا تو وہاں پر جتنے بیٹھے تھے سب نے کہا یہ تو زندیق ہے، یہ لہریا ہے، مانو اس کو، قتل کر دو. خلیفہ وقت نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے تم نے آ کر مسلمانوں کے خلاف ایسی بات کہی، اللہ کے پاس اللہ رکھتا کیا نہیں، اللہ جانتا کیا نہیں، اور اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. تینوں چیز کفر ہے، کافر اور زندیق کی سزا سے سزائے موت ہے. جیسی بات ہے ابن عباس نے بیٹھے نے کہا انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا. اچھا علی کی ذات وہ ہے، تنہا علی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ کمال نہیں ہوگا. اللہ نے تو علی، چونکہ اللہ با کمال تھا، اس نے علی کو با کمال پیدا کیا. سوال یہ نہیں ہے علی کے کمال کا، علی سے جو وابستہ ہو گئے وہ بھی اتنے با کمال ہو گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر علی کو پہچان جاتے تھے. یہ اصحاب کی شان ہے، اصحاب کی شان ہے. اصحاب ائمہ کو دیکھ کر لوگ جان جاتے تھے. اور آپ یہاں پر تاریخ اور ہمارے بزرگوار یہاں موجود ہیں، دور ظلم میں شیعوں کو ان کے عمل کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا. اسی لیے جہاں جہاں شیعہ ہوتے تھے چن چن کر مار دیے جاتے تھے، کیونکہ ان کا عمل یہ پتا چلتا تھا کہ یہ عمل جو کر رہے ہیں یہی جعفر صادق کرتے ہیں، یہی محمد باقر کرتے ہیں، یہی موسی کاظم کرتے ہیں. تو معیار کیا ہوگا؟ شیعت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ اپنے عمل سے بتائے کہ ہم شیعہ ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اپنے عمل سے انسان پر ہم شیعہ ہیں، کیونکہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہوگا. سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے اہل بیت بھیجے اور ان کی کربلا میں ظلم پانی نہیں ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہوں گا، کربلا میں ظلم تشنگی نہیں ہے. کربلا میں ظلم یہ نہیں ہے کہ اہل بیت قتل کر دیے گئے. الموت لنا عادا و کرامت لنا شہادہ. اہل بیت تو اپنی فضیلتیں پڑھی ہیں، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، بڑا کمال ہے ہمارے لیے. تو ظلم کیا ہوا؟ کہ ظلم یہ ہے حق کو چھوڑ کر لوگ باطل کی پیروی کر رہے تھے. ظلم یہ ہے حق زیر خنجر تھا، باطل کے ہاتھ میں خنجر تھا. حق ظلم یہ تھا کربلا میں کہ حق کو آواز سنی نہیں جا رہی تھی، باطل کی پیروی کی جا رہی تھی. ظلم کربلا میں یہ ہے. اور جس سماج کا مزاج یہ ہو جائے گا وہاں پر ایک سرسٹ کی کربلا نہیں ہوگی. جس سماج میں ظلم کی پیروی کی جائے گی، حق کو کنارے رکھا جائے گا، وہ ہر سماج میں کربلا بھی واقع ہوگی، حسین بھی قتل ہوں گے. یہ ہر سماج میں ہوگا. لہذا آواز دی 3 چیزیں کا انصاف نہیں کیا آپ نے. اگر انصاف کرتے تو اتنی جلدی فیصلہ
نہ کرتے. کہا پھر کون فیصلہ کرے گا؟ کہا وہی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہی جسے اللہ کے رسول نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے. لے کے چلو. چلا اصحاب کا جھنڈ اور چلے وہ لوگ، اور اصحاب چلے سارے کے سارے اور آئے مولا علی کے پاس. یہودی نے کہا کہ دیکھیں میں نے سوال تو کیا تھا لیکن جواب مجھے ملا نہیں. آپ جواب دیجیے چونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس کا جواب یا رسول دیں گے یا وسیع رسول دیں گے. کا سوال تو کرو. کبھی کبھی ائمہ علیہ السلام نے سوال خود بتا دیے اور کبھی کبھی انتظار کرے کہ اہل بیت علیہ السلام حکیم مطلق کے خالص مخلوق ہیں، اللہ کے مخلص مخلوق ہیں. لہذا سوال پوچھنا سوال بتانا دونوں میں حکمت تھی. ایسا نہ ہو کہ میں سوال بتا دوں تو پہلے سے ہو جائے کہ سیٹنگ تھی. ہاں سوال تم بتاؤ جواب ہم دیں گے. کہا اللہ جانتا کیا نہیں ہے؟ کہا یہ تو تم جانتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ وہ بات ہے جو تم جانتے ہو، خدا نہیں جانتا. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کوئی آپ سے آگے کہہ دے کہ آپ کی مثال کیوں دوں ورنہ تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں. اگر آپ سے کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ مولانا کا موجودہ میں ایک لڑکا ہے، مثال کے طور ابھی آپ سے کہہ دوں تو آپ یہی ردے بچ سکتے ہیں، تو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. آپ آ کر کہیں گے مولانا سنا ہے آپ کا موجودہ میں ایک لڑکا ہے. میں کہوں گا بھائی یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا، مجھے تو پتا نہیں. ہاں بھائی لڑکا تو تب ہوگا جب میری بیوی ہوگی نا. جب میری بیوی ہی نہیں ہے، چلو ایک تو ایران ہے دوسری تو کم سے کم یہاں ہونی چاہیے. خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی دو دو بیویاں دونوں جگہ ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو سوال یہ اٹھا کہ بھائی یہ وہ بات ہے جسے تم جانتے ہو اللہ نہیں جانتا. کیا اس عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ تم جانتے ہو، تم کہتے ہو نا اللہ نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ نہ اللہ کے بیوی ہے نہ بیٹا. یہ تمہارا دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے. کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہ اللہ کے پاس اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. میں نے ایک دن آپ کے سامنے کہا تھا بندہ وہی ہے جو اپنے خالق کے کمالات اور صفات کا مظہر ہو. اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور کبھی کبھی ہم اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے اندر صفات خدا بندی ابھی نہیں ہے. تیسری چیز کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ظلم. اور اللہ رکھتا کیا نہیں ہے؟ کہ اللہ بیوی نہیں رکھتا، ہمسر نہیں رکھتا. جیسے اس نے بات سنی اس نے فوراً علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کردار اہل بیت وہ کردار ہے، انہیں مقام سے دور رکھو یا منصب سے قریب رکھو. یہ وہ روشنیاں تھی جو کائنات کے اندھیروں میں اجالا بن کر ہمیشہ پھیلتی رہی. اہل بیت منصب کے محتاج نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا تھا؟ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. آؤ دنیا کو دکھاؤ کہ وہ اور ہیں. اگر خلافت نہ ملتی تو کوئی پہچانتا نہیں. علی کو خلافت بھی نہیں ملی پھر بھی دنیا پر سورج بن کر چھا گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے اہل بیت کی فضیلت. تو جب اہل بیت اس مقام پر ہوں گے تو پھر دنیا کو جلنا پڑے گا، جلنا پڑے گا. اگر آپ خود کے اندر کوالٹی اختیار کرتے چلے جائیے تو دشمن آپ سے جلتا چلا جائے گا. یہ قانون ہے سماج کا. اگر آپ اکیلے اگر مثال ہو آپ پڑھائی لکھائی اور بزنس میں اپنا پوری طریقے سے کانسنٹریٹ کر دیں، پوری طریقے سے توجہ ادھر مرکوز کر دیں تو سماج کے زیادہ تر لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. آپ نے ان سے پیسہ نہیں لیا، آپ نے ان سے دولت نہیں لی، آپ نے ان سے دماغ نہیں لیا. 10 سال کی مدت میں آپ اگر 54 سے کروڑ پتی بن گئے تو لوگوں کے جلنے کے لیے یہی کافی ہے. ہم تو وہی رہ گئے، آپ کہاں پہنچ گئے؟ ہاں کبھی کبھی جلن یہ بھی ہو جاتی ہے نا کہ آپ اتنا آگے کیوں پہنچ گئے؟ بھائی محنت اس کی ہے، دن رات وہ جگہ.
پیسے گھر میں سونے سے نہیں ملتے، تم بھی جگو، محنت کرو، تمہیں بھی دولت مل جائے گی۔ علم گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کے کتابوں کو کھولو، رات رات بھر جگو، محنت کرو۔ اب یہ مصیبت ہے، علم حاصل بھی نہیں کریں گے، عالم کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، محنت کرو۔ اہل بیت سے چلنے کی ایک وجہ، اللہ نے انہوں ہر طریقے کی شرافت بخشی تھی، اور سامنے والوں کے بعد جب دیکھتے تھے اپنے گریبان کو شرافت نہیں ہے تو کیا کریں، ان سے شرافت تو چھینی نہیں جا سکتی، انہیں قتل کر دو۔ کربلا ایک دن کا عمل نہیں ہے، کربلا ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ کربلا میں امام حسین کا قتل نہیں ہوا، کربلا میں ہدایت پروردگار کو زیر پہ خنجر قتل کر دیا گیا ہے۔ کربلا میں پورا بدلہ لیا ہے ظالمین نے اپنی شکست کا اولاد علی سے۔ علی نے کیا کیا تھا کہ پرچم توحید کو بلند کرنے والا، دشمنوں کی زمین پر ناک رگڑنے والا، کافروں کی ناک کو زمین پر رگڑ دینے والا، جب پیغمبر اس وقت سے دنیا سے گئے تو اب پوری کوشش یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے لہذا علی کی اولاد سے بدلہ لیں گے۔ پورا کربلا مرکز ہے بدلہ لینے کا۔ عزیزانو، 40 سے ہم قریب ہو رہے ہیں، مگر ایک قاعدہ یہ بھی ہے، کتنا بھی آپ کوشش کر لیں، قرآن نے جس چیز کی طرف اشارہ، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، کتنا بھی آپ کوشش کر لیں، قرآن کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نور پروردگار کو وہ پھونک کے بجھا دیں، نور الہی کو پھونک سے بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ نور اہل بیت، نور اللہ، اہل بیت عصمت و طہارت ہے۔ جتنا ان کو بجھانے کی کوشش کی اتنا ہی روشن ہوتے چلے گئے۔ کربلا میں، پوری کربلا میں کوئی ایسا ظلم نہیں۔ بعض ہمارے بزرگان نے اس چیز کی تائید کی، کربلا میں ہر وہ چیز جو توحید کے خلاف اور دین کے خلاف تھا وہ پڑھو، رلانے کے لیے کچھ بھی کرو، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کی سند لے کر آؤ، کہاں سے پڑھی، سند کہاں سے ملے گی؟ بس ایک جملہ سمجھ لیجئے، ایک طرف دنیا کے سب سے شریف انسان اور دوسری طرف دنیا کے سب سے ذلیل لوگ۔ ذلیل اپنی ضلالت حد تک دکھائے گا، شریف اپنی شرافت حد تک دکھائے گا، لہذا پوری کوشش یہ کی کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ عزیزانو، یہ 40 کا جو زمانہ ہے، ایک چیز اہل بیت کی تاریخ میں درج ہو گئی، اور وہ چیز یہ ہے کہ میدان جنگ کو سر کرنے کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں بھی ویسی ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو مقصد پروردگار کو فتح اور کامرانی عطا کر دیں۔ جناب زینب نے سلام اللہ علیہا نے اسی مقصد کو شام کے دربار میں محفوظ کیا اور اس کی داد لینے اور اس کی تعریف کروانے اپنے بھائی کی طرف جا رہی ہیں۔ بھیا، جو آپ نے ذمہ داری اپنی بہن کے ہاتھوں پر دی تھی، اس ذمہ داری کو آپ کی بہن بچا کر لے آئی ہے۔ ارباب اعصاب مقاتل لکھتے ہیں کہ شام کے دربار میں، بس 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، شام کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تھا لوٹا ہوا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جب شہداء کے جو کربلا میں مال لوٹا گیا تھا وہ اسباب جب یزید کے سامنے دیا جانے لگا تو تاریخ کہتی ہے یزید نے سارے سامان کو دیکھا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جسے یزید نے جب دیکھا ہے تو تاریخ کہتی ہے یزید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ وہ تھا عباس علمدار کا علم، جناب عباس کا علم۔ جب یزید نے دیکھا ہے تو یزید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آواز دیتا ہے یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا یہ علم علی کے بیٹے عباس کے ہاتھ میں تھا، یہ علم حسین کے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا۔ عزیزانو، پوری کربلا کو سمجھنے کے لیے امام حسین کا وہ جملہ ہم یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ انسان تصور کرے اور غور کرے کہ جناب عباس اہل حرم کو تو چھوڑ دیکھیں، امام حسین کے لیے کیا تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک جناب عباس کربلا میں زندہ تھے اہل حرم میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ ایک غازی، پورے اہل حرم کا محافظ، امام حسین کا ایک جملہ اگر ہم کربلا میں سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں عباس کیا تھے۔ جب جناب عباس گھوڑے سے گرے ہیں، ایک آواز امام نے کہی تھی الان انکسر ظہری، اے عباس تمہاری مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ عزیزانو، یہ جملہ کہنا آسان ہے، امام کہنا کیا چاہے، کمر جو ہوتی ہے جب کمر ٹوٹ جائے
تو اب انسان نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آگے چل سکتا ہے۔ امام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ عباس تمہارے مرنے سے حسین مر چکا ہے، اے عباس تمہارے مرنے سے اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، اے عباس اب تمہارے جانے سے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ کہتے ہیں یزید نے جیسی وہ علم کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا یہ عباس ابن علی کے ہاتھ میں تھا۔ تاریخ کہتی ہے علم کے اوپر اتنے زخم لگے تھے کہ پورے علم میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں پر علم کے اوپر زخم نہ لگائے گئے ہو، علم کے اوپر نشان نہ لگا ہو، علم کے اوپر تلواروں کا حملہ، علم کے اوپر نیزوں کا حملہ۔ کہا یہ بتاؤ یہ انسان کیسا تھا؟ اتنا علم جب زخمی ہے تو وہ کتنا زخمی ہوا ہوگا؟ آخر اس نے علم کو چھوڑا کیوں نہیں؟ کہا یزید ہم نے پوری کوشش کی کہ عباس کے ہاتھوں سے علم لے لیں، لیکن عباس نے علم کو نہ چھوڑا، ہم زخم پر زخم مارتے رہے۔ عباس کا پورا جسم تیروں سے زخمی تھا، تلواروں سے زخمی تھا، مگر عباس علم کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے بڑھ کر ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم تھاما، ہم نے دوسرے ہاتھ کے کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ کو کاٹنا تھا۔ جیسے ہی علم گرا، اے یزید تنہا علم نہیں گرا، اہل حرم کی طاقت گر گئی۔ حسین خیمے میں گرے، زینب خیمے میں گرے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم بقضائہ و تسلیما لامرہ ما تناسب۔ کون میں ڈوبا ہے علمدار، تھامے ہے علم کون میں ڈوبا ہے علمدار، تھامے ہے علم کون میں ڈوبا ہے علمدار، نرگے میں لئی نوئے اکیلا ہے علمدار، تھامے ہے علم کون میں ڈوبا ہے علمدار، تھامے ہے علم کون میں ڈوبا ہے علمدار۔ اب کیسے سکینہ تم پہنچاؤں گا پانی، اب کیسے سکینہ تم پہنچاؤں گا پانی، بس بات یہی سوچ کے روتا ہے علمدار، تھامے ہے علم خون میں ڈوبا ہے علمدار، تھامے ہے علم خون میں ڈوبا ہے علمدار۔ تھی شے کی صدا کو تھی اسے دے دے سہارا، تھی شے کی صدا کو تھی اسے دے دے سہارا، بے دست ہے رہوار سے گرتا ہے علمدار، تھامے ہے علم خون میں ڈوبا ہے علمدار، تھامے ہے علم خون میں ڈوبا ہے علمدار۔ دل تھام کے روتی ہی رہی راہ ستم میں، دل تھام کے روتی ہی رہی راہ ستم میں، زینب کو بہت یاد تو آیا ہے علمدار، تھامے ہے علم خون میں ڈوبا ہے علمدار، تھامے ہے علم خون میں ڈوبا ہے علمدار۔ جب جب لگے بال سکینہ کو تماچے، جب جب
خصوصا أبا الفضل العباس وزينب الكبرى وسائر شهداء كربلاء وأسراء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا ثامن الحجج يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا مقتدانا ورجاءنا يا بقية الله يا حجة الله. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.